وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا، پھر اس کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے کائنات کے سرتاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ اس ہستی کی تربیت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو اتنا پسند کیا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے ایمان کے لیے ان صحابہ کے ایمان کو میزان اور پیمانہ بنا دیا۔ کن اصولوں کی روشنی میں ان کی تربیت اور تزکیہ کیا گیا؟ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ تربیت دی تھی کہ وہ مواسم جو اجر و ثواب کو بڑھانے کے مواسم ہیں ان کا اہتمام کیا کرو۔ ایک مبارک موسم رمضان المبارک کا گزرا، ابھی چند ہی ایام کے بعد ایک ایسا موسم شروع ہونے والا ہے جس میں ہر مومن اپنے ایمان کی تجارت کو فروغ دے سکتا ہے۔ عالمی منڈی میں بھی کچھ ایام، کچھ مہینے مقرر ہیں جہاں تاجر اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ایک مومن، اس کی سب سے بڑی تجارت جنت کی تجارت ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تجارت ہے۔ اس کو فروغ دینے کے لیے وہ مواقع کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ ان ساعتوں کے انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا ایمان کیسے بڑھ سکتا ہے، میں اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہوں، اللہ کی رضا مجھے میسر کیسے آ سکتی ہے، اور میں اللہ کے محبوب لوگوں کی صف میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں۔ اس کی ٹاپ پریارٹی یہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے دو باتوں کی اکٹھی قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ عز و جلال نے ان دو چیزوں کی قسم اٹھائی ہے تو آخر کیوں قسم اٹھائی ہے؟ فجر کی قسم، فجر کا وقت بڑا سہانا ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ فرامین ہمیں سمجھاتے ہیں کہ فجر اور عصر کا وقت وہ وقت ہے جب فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار. وہ فرشتے جو فجر کی نماز پہ آتے ہیں وہ عصر کی نماز پہ واپس چلے جاتے ہیں، اور جو عصر کی نماز پہ آتے ہیں وہ پھر فجر کو واپس جاتے ہیں. لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے کہ جب یہ فرشتے رب تعالیٰ کے پاس واپس جاتے ہیں تو اللہ عز و جلال نے ہی بھجوایا ہوتا ہے، لیکن انہی فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے اللہ عز و جلال پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ اللہ تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں، کیا کر رہے تھے؟ تو جواب کتنا خوبصورت ہے فرشتوں کا، اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون. ایسے بندوں کے پاس گئے اور آئے ہیں وہاں سے، جب ہم گئے تو تب بھی وہ نماز میں تھے، جب واپس آئے ہیں تب بھی نماز نہیں تھی. تو رب تعالیٰ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ تم گواہ رہنا، میں نے ان کو بخش دیا. والفجر، اللہ عز و جلال نے اس فجر کی قسم اٹھائی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، من صلی الصبح فهو في ذمة الله فلا تغفر الله في عهدي. جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے. اللہ کی ضمانت کو نہ توڑا کرو. دنیا میں بھی ضمانت ملتی ہے تو انسان اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہے. حتی یمسی، دوسری روایت کے الفاظ ہیں، شام تک یہ شخص اللہ کی امانت اور ضمانت میں چلا جاتا ہے جو فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے. اس لیے اللہ عز و جلال نے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات بھی سمجھائی تھی، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. آج دنیا بحث کرتی ہے کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ امیر کون ہے. درم و دینار، ڈالرز کی ریل پیل کو دیکھ کے فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کے پاس مال زیادہ ہے. لیکن شریعت یہ کہتی ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. یہ فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں پڑھنا ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، ان سب سے بہترین یہ 2 رکعتیں. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتیں اور وتر نہ سفر میں چھوڑا ہے نہ حضر میں چھوڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے خوشخبری سنا دی تھی، من صلی العشاء فی جماعہ فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعہ فکأنما صلی اللیل کلہ. جس کی قسمت میں عشاء کی نماز با جماعت لکھی گئی ہے، اس نے پڑھی ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. کتنے لوگ سو جاتے ہیں، کتنے لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل میں ہوتے اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتے. کوئی فجر اور عشاء کی نماز دونوں با جماعت پڑھ لے، یہ ایسا شخص ہے جس نے ساری رات قیام کیا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء. مومنوں پہ تو بھاری نہیں ہے، منافقوں پہ یہ دونوں نمازیں بھاری ہیں، فجر کی بھی اور عشاء کی نماز بھی. اور اس کی خاص وجہ بھی بیان کی گئی ہے. فجر کو بھی اندھیرا ہوتا ہے،
اور عشاء کو بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ منافق جو ہے وہ اس وقت ہی کام کرتے جب لوگ دیکھ رہے ہوتے، اب چونکہ اندھیرے میں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، ان کا تعلق تو اللہ کے ساتھ وہ نہیں ہوتا، وہ تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، اس لیے وہ اس اندھیرے کی نمازوں میں کھسکنے کو عافیت سمجھتے ہیں۔ اور مسند بزار کی روایت نے ایک بات کا اضافہ کر دیا، الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة، جن لوگوں کے سر بوجھل اور بھاری ہو جائیں فجر اور عشاء کی نماز پہ، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو لذت اللہ نے فجر کی نماز میں رکھی ہے وہ کسی نماز میں نہیں۔ بالکل انسان تر و تازہ ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کی زندگی کا شیڈول سنت کے مطابق ہو۔ جب رات کو فیس بک سے 2 بجے فارغ ہوگا تو فجر کی نماز میں اسے لذت کیا آئے گی؟ اونگ آئے گی، جھولے آئیں گے۔ اگر وہ سنت کے مطابق وقت پہ سوتا ہے، ذکر و اذکار کر کے سوتا ہے، باوضو ہو کے سوتا ہے، ہاں اگر کوئی علمی مشغولیت ہے، امت کے مسائل ہیں، کوئی اچانک سے کوئی مہمان آ گئے، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ یہ وقت سپینڈ کریں، لیکن بے فائدہ انسان اپنے آپ کو لیٹ نائٹ جگاتا رہے، یہ اپنی جان پہ بھی اور اپنے ایمان پر بھی ظلم ہے۔ اگر وقت پہ انسان سوتا ہے اور فجر کی نماز پڑھے، کوئی خیال نہیں، اس وقت جو اللہ ذو جلال سے ہم کلام ہونے کی لذت انسان کو آتی ہے وہ سارے دن کی نمازوں میں نہیں آتی۔ اللہ ذو جلال ہر ایک کے نصیبے میں فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ جس طرح منافقوں پہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ 2 نمازوں کی عظمت کتنی ہے، ان کو گھٹنوں پہ رینگ کر آنا پڑے تو گھٹنوں پہ رینگ کر ہی آ جائے۔ اور اسی حدیث کے آخر میں ایک بات ہے جو میرے اور آپ کے لیے بڑی ہی سوچنے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ ایک مؤذن اذان کہے، پھر میں کہوں کہ نماز کوئی اور پڑھائے، اور میں آگ کا شعلہ لے کر جاؤں فَأُحَرِّقَ عَلَى مَن لَا يَخْرُجْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جا کے وہ لوگ جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز پہ نہیں نکلے، ان کے گھروں کو جلا کے راکھ کر دو۔ کوئی معمولی بات نہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس میں بچے بھی ہیں، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے، عورتیں بھی ہیں۔ بس اوقات اس وقت ان پہ نماز ضروری نہیں ہوتی کچھ ایام میں، وگرنہ میرا جی چاہتا ہے میں گھروں کو بھی جلا دوں اور ان کو بھی جلا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے۔ والفجر، اللہ ذو جلال نے فجر کی کیوں قسم اٹھائی؟ اندھیرے کی نماز ہے۔ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، آج اندھیروں میں چل کے نماز پڑھنے کے لیے جو نکلتا ہے، اس کو خوشخبری دے دو کہ قیامت کو اسے مکمل نور اور روشنی عطا کر دی جائے۔ والفجر، اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم اٹھائی ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو 2 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، فجر کی نماز اور عصر کی نماز، ان دونوں کو پابندی سے پڑھنے والا لن یلج النار، یہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس سے بڑی خوشخبری اس کے لیے یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جریر بن عبداللہ البجلی بیان کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا،
اما انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیتی. میرے صحابہ چاند کو دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہے ہیں. اس چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ تو رکاوٹ تو کوئی نہیں، اس کی چمک اور دمک نظر آ رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن جنت میں اپنے رب کو اسی طرح دیکھو. اللہ کے رسول کیسے دیکھیں گے؟ بس شرط ایک ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز کی پابندی تم کر لینا، جنت میں رب کا دیدار تمہیں اسی طرح نصیب ہوگا جس طرح 14ویں رات کے چاند کو دیکھا. والفجر وليال عشر. اللہ ذو الجلال ہمیں اس قسم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے اور پھر فجر کا پابند بھی بنائے. ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم اللہ ذو الجلال نے اٹھائی ہے. ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ بیان کیا کرتے تھے كانوا يعظمون 13. سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کہ 3 عشروں کی بڑی عظمت سمجھتے تھے. العشر الاول من المحرم، والعشر الاول من ذی الحجہ، والعشر الاواخر من رمضان. رمضان کے آخری 10 دن، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور محرم کے پہلے 10 دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو بات سمجھائی، جس کی بابت سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ ذو الجلال نے جن 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے وہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ ان اللیالی العشر التي اقسم اللہ بها هي لیالی العشر الاول من ذی الحجہ. یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی راتیں ہیں جن کی قسم اللہ ذو الجلال نے اٹھائی ہے. کہ ان 10 راتوں کی قسم. راتیں تو سال میں اگر آج کل کا حساب کیا جائے تو 365 دن ہے، راتیں بھی ہیں، اور عربی مہینوں کے مطابق 356 دن بنتے ہیں، اس کی بھی راتیں. ان 10 دنوں کی راتوں کی قسم اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ ذو الجلال نے بطور خاص ان کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں، جس میں اللہ ذو الجلال کے ذکر کو بلند کیا جاتا ہے، اللہ ذو الجلال کی کبریاء بیان کی جاتی ہے، اللہ ذو الجلال کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اللہ ذو الجلال کی توحید کو خالص کیا جاتا ہے. یہ 10 راتیں ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں 3 الگ الگ حدیثوں. پورے سال میں مومن جو عمل کرتا ہے سب سے افضل ترین عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے. آپ کے الفاظ کیا ہے؟ ما من ایام العمل فیہن افضل من هذه الاشهر. پھر آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا ما من عمل ازکى عند اللہ. پورے سال کے دنوں میں سب سے پاکیزہ ترین عمل جو ہے وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے. پھر آپ نے تیسرے الفاظ بیان کی ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام. سال کے تمام دنوں میں اعمال اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن محبوب ترین عمل وہ ہے جو انسان ان 10 دنوں میں کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی سمجھایا کہ اللہ ذو الجلال نے ان 10 راتوں کی قسم کیوں اٹھائی ہے. سلسلہ صحیح الجامع کی روایت ہے
ابھی اللہ نے کائنات کو پیدا نہیں کیا تھا، پوری دنیا جو قیامت تک پیدا کرنی تھی ان سب کی روحوں کو اللہ نے میدان عرفات میں بکھیر دیا اور ان سے وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، ساری مخلوق نے اقرار کیا کہ ہاں اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ جو وعدہ لیا اپنی مخلوق سے وہ انہی 10 دنوں میں لیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی صحابہ کو سمجھائی۔ امام مجاہد نقل کرتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال کے ساتھ ہم کلامی کے لیے گئے موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے، لیکن اللہ سے ہم کلام ہونے کی لذت کی کیا ہی بات ہے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً فَأَتْمَمْنَاهَا ب10، اللہ نے 10 اور راتیں بڑھا دی۔ ذوالقعدہ کا پہلا مہینہ تھا 30 راتیں، تو 10 راتیں جو بڑھائی تھی وہ یہی ذوالحجہ کی 10 راتیں تھیں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ ذوالجلال نے ان 10 راتوں کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اسلامی احکامات کو اللہ نے مکمل کیا تو کب؟ انہی 10 دنوں میں۔ یہودی سیدنا عمر کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، اگر کہیں یہودیوں پہ نازل ہو جاتی نا تو ہم تو اس دن کو عید بنا لیتے جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے پوچھا وہ کون سی آیت؟ قال یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت نازل ہوئی ہے، اتنی بڑی آیت ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں کسی بھی اضافے کی ضرورت نہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں عرفے کا دن تھا، عصر کے بعد اللہ کے رسول اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، صحابی نے مہار پکڑی ہوئی تھی، تب یہ آیت نازل ہوئی آپ کی وفات سے 81 دن پہلے، اور یہ ہمارے لیے عید کا دن ہی ہے۔ الحج عرفہ، مومن کی سب سے بڑی عید یہ ہے جس دن جہنم سے آزاد ہو جائے، اور اللہ ذوالجلال سب سے زیادہ عرفے کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ ذوالجلال نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اس کا سبب یہ بھی ہے کہ ان 10 راتوں میں اللہ ذوالجلال نے ایسے اعمال ان 10 دنوں میں جمع کر دیے ہیں جو پورے سال میں جمع نہیں ہوتے۔ آپ سارا سال نماز تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنی بھی چاہیے، صدقہ بھی کر سکتے ہیں، آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ رمضان اس سے پہلے، لیکن ان 10 دنوں میں ایک چیز کا اضافہ ہوتا ہے جو سال میں کبھی نہیں آپ کر سکتے، آپ حج کر سکتے ہیں۔ اس لیے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں وہ بیان کرتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز 10 ذی الحجہ لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره۔ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ان 10 راتوں کو جو فضیلت دی اور قسم اٹھائی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ تمام بڑی عبادتوں کو ان 10 دنوں میں جمع کر دیا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے اور صدقہ ہے، اور اس کے ساتھ حج کو بھی انہی دنوں میں رکھ دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے تو 2 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، مجھے یہ 10 دن گزارنے کیسے چاہیے؟ اللہ نے فجر کی بھی قسم اٹھائی ہے، تو پہلا کام تو مجھے یہ کرنا چاہیے کہ یہاں اٹھنے سے پہلے یہ عہد کرنا چاہیے کہ میں زندگی میں فجر میں سستی نہیں کروں، اور یہی انسان کی بلندی اور عظمت کی دلیل ہے کہ وہ ہر روز اللہ نے اسے صحیح سلامت جو ہے بیدار کیا ہے تو سب سے پہلے اس خالق کے سامنے جھکے جس نے اسے سینکڑوں کیا ہزاروں نعمتوں سے نواز رکھا۔ اللہ نے اگر دوسری قسم اٹھائی ہے 10 دنوں کی تو ان 10 دنوں کو کیسے گزارے؟
سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے، سچی بات ہے جو آج بھول گئے ہم کہ یہ بھی کام ہے، جب چاند نظر آئے تو دعا کرنی چاہیے۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ آج 100 میں سے کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ قرآن کہتا ہے دنیا کی زندگانی کی وہ مائکرو ڈیٹیلز یہ جانتے ہیں کہ آپ سن کے عاشش کرتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ اللہ کے رسول نے سکھایا یہ ہے کہ جب چاند نظر آئے، ہمیں زیادہ سے زیادہ چاند کی امید ہوتی ہے، تو کب عید کب آئے گی، ذرا چاند دیکھیے، بڑے شد و مت سے دیکھتے ہیں، اس وقت بھی عید کی خوشی میں نعرے تو لگ جاتے ہیں، دعا پھر بھی سارے نہیں پڑھتے۔ لیکن میں یہ آپ کے دل میں محبت اور احترام سے یہ بات اتارنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ 7 دعائیں میں اور آپ چاند کو دیکھ کے مانگ لیں اور کر لیں تو میری اور آپ کی زندگی میں اثر کیا مرتب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، کان اذا رأى الہلال، آپ جب چاند کو دیکھتے تو یہ کہتے ہیں، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ یہ چاند جو نکلا ہے تیرے حکم سے نکلا ہے، اس چاند کو ہمارے لیے برکت کا باعث بنا، ہمارے ایمان کی مضبوطی کا باعث بنا، سلامتی کا پیغام بنا اور اسلام کی بلندی کا پیغام بنا۔ 4 دعائیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، والتوفیق لما تحب وترضى، اے اللہ اس چاند اس پورے مہینے میں اس عمل کی توفیق عطا فرمانا جس سے تو راضی ہو جائے، جو تیرے لیے پسندیدہ عمل۔ اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں، غیر ضالین ولا مضلین، اے اللہ اس چاند کے طلوع ہونے کے بعد نہ ہمیں گمراہ ہونے دینا اور نہ ہی ہم کسی کی گمراہی کا سبب بنے۔ اللہ جانتا ہے اگر یہ ساری دعائیں کرنے والوں کے حق میں قبول ہو جائے، پورے مہینے میں برکتیں اس کے قول، اس کے عمل، اس کی سوچ، اس کے نظریے، اس کے کام، اس کے گھر بار میں، اس کے خاندان میں، اس کے کاروبار میں، دعا ہے کہ اللہ برکتوں سے محروم نہ کر، اس کے ایمان میں اضافہ، ایمان نہ کم ہو، کسی قسم کا دکھ اور غم اور پریشانیاں اس پہ حاوی اور مسلط اور غالب نہ ہوں، سلامتی والا یہ مہینہ ہو اور اسلام کی عظمت والا مہینہ ہو۔ اللہ اس عمل کی توفیق دینا جس سے تو راضی ہو جائے اور تیرے لیے پسندیدہ بن جائے، اور پھر یا اللہ ہمیں گمراہ نہ ہونے دینا، اور نہ ہی اے اللہ ہمیں کسی کی گمراہی کا سبب بنانا۔ زندگی اور آخرت کی خیر و برکت کو یہ تینوں حدیثوں نے جمع کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں یہ دعائیں یاد کرنے کی بھی توفیق دے اور پھر چاند کو دیکھ کے پڑھنے کی بھی توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا کام بھی سمجھایا ہے، جو ہی چاند نظر آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ چاند جب نظر آ جائے تو 3 کلمات تو میری زبان کا حصہ بن جانا چاہیے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمد للہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، رب کی کبریائی کا کلمہ ہے۔ دنیا کے جتنے بھی میرز ہیں اکٹھے ہو جائے تو زمین اور آسمان کا خلا اس کو میئر نہیں کر سکتے۔
اللہ اکبر پڑھنے والا اتنا خوش نصیب ہے کہ زمین و آسمان کا خلا اس کے کہنے پر اس کے لیے نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ان دنوں میں کثرت سے کہے، ایک ترازو قائم ہوگا قیامت کے دن۔ آثار بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ اگر ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں رکھ دے تو پھر بھی وہ پلڑا بھرے گا نہیں۔ لیکن صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ بندہ مومن اگر خوشی سے الحمدللہ کہہ دے تو قیامت کے دن دیکھے گا اس ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے اس کے لیے لبالب بھرے ہوئے ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ، یہ کتنی عظمت کے کلمات ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ واحد کلمہ ہے، دنیا کے کلمات تلاش کر لیں کیونکہ یہ اخلاص اور توحید کا کلمہ ہے۔ اگر آپ یہ پڑھ رہے ہوں تو انسان کے ہونٹ بھی حرکت نہیں کرتے، یہ واحد کلمہ ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے ایک مومن کی، ابتدا بھی اور انتہا بھی توحید پہ ہونی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے بارے میں خوشخبری دی تھی کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں گے دنیا سے جاتے ہوئے یہ جنتی مہمان ہو۔ اور اس سے بڑی بات ما اہل محل قط الا بشر، جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کو فرشتے خوشخبری سناتے ہیں۔ ولا کبر مکبر قط الا بشر، جو بھی اللہ اکبر کہتا ہے فرشتے فوراً سے خوشخبری دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحیح الجامع کی روایت ہے، یا رسول اللہ بالجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے اس کو خوشخبری فرشتے جنت کی دیتے ہیں؟ قال نعم، جس زبان سے یہ مبارک کلمات نکلتے ہیں اللہ کے نورانی فرشتے اس کو جنت کی بشارت سنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو حکم دیا ہے، جو دوسرا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، جب چاند نکل آئے تو پھر ہمیں تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک تیسرے کام کا حکم ہے کہ جب چاند نکل آئے واراد ان یضحی، واراد احدکم ان یضحی، جو قربانی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس سے پہلے اپنے ناخن ترشوا لے اور اپنے بال کٹوا لے۔ چاند نکلنے کے بعد جب تک وہ نماز نہیں پڑھ لیتا، قربانی نہیں کر لیتا، اس وقت تک اسے بال نہیں کٹوانے چاہیے اور نہ ہی اپنے ناخنوں کو کٹوانا چاہیے۔ ایک چوتھا کام بھی ہمیں کرنا ہے ان 10 دنوں میں، اللہ توفیق دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بیان کرتی ہیں کان یصوم 9 ذی الحجہ، آپ پہلے 9 دن کے روزے رکھتے تھے۔ اگر آپ مشغول ہیں حدت اور شدت گرمی کی تو پھر 9 تاریخ کا تو آپ کو روزہ رکھنا چاہیے جو عرفے کے نام سے معروف ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، صوم یوم عرفہ یکفر سنتین ماضیہ ومستقبلہ، ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی بخشش کا باعث بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال کرے کہ عرفے کے دن کا مطلب کیا ہے؟ حاجی جب عرفات میں ہوں گے تو حاجی تو روزہ نہیں رکھتے۔ آپ جہاں بھی رہ رہے ہیں وہاں عرفہ جو ہے 9 تاریخ کو ہوتا ہے تو آپ کو اپنے مطالع کے اعتبار سے 9 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ضد کرتا ہے کہ نہیں جب حاجی عرفے میں ہوں گے تو تب رکھیں گے، اس پیارے اور محترم بھائی سے گزارش کیجیے کہ اس وقت دنیا کا نظام بڑا آسان ہو گیا ہے اللہ کی توفیق سے، تو جس دن آپ چاہتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھا جائے تو یاد رکھیے گا کتنے ملکوں میں عید اوری ہو گئی، وہ تو محروم ہو گیا، کتنے ملکوں میں رات ہوگی۔ تو جس طرح ہر ملک جو ہے، ہر مطلع جو ہے
اپنے اپنے مطالعے کے اعتبار سے روزہ رکھتا ہے اور عید مناتا ہے، اسی طرح اس کو 9 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ شام کتنا کو دور ہے مکہ سے؟ وہاں اگر جمعے کو روزہ رکھا صحابہ نے تو مدینہ میں ہفتے کو رکھا، جیسا کہ روایت بیان کرتی ہے۔ اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، آپ جہاں بھی ہیں 9 تاریخ کا روزہ رکھیں اور اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی بیان کردہ اس عظمت کو حاصل کریں۔ جو سال گزر چکا، جو جاری ہے، دونوں سالوں کی گناہوں کی معافی اللہ ذوالجلال عطا کر دیں۔ ایک چوتھا کام بھی کرنے والا ہے جو آپ نے رمضان میں بہت اچھا کیا، پھر موقع ہے اس کو کیجیے۔ قرآن کی تلاوت کو دوبارہ سے شروع کر لیجیے۔ کتنا وہ سہانا وقت تھا کہ ہر شخص قرآن پکڑ کے بیٹھا ہوتا تھا۔ مومن کی یہی زندگی ہے کہ وہ تڑپتا ہے کہ وہ کون سی مبارک گھڑیاں ہوں کہ اللہ کا قرآن میرے ہاتھ میں آ جائے، میری زبان پہ جاری ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سے کہا کرتے تھے، جس بندے کو یہ خوشی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اس کی یہ خوشی کا اظہار کیسے ہوگا؟ فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ، وہ مصحف یعنی قرآن کو کھول کے پڑھ رہا ہو، سمجھ جائیں گے کہ اس کے دل میں خوشی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کا محبوب بننے کا سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ سہل ابن عبداللہ التستری کہا کرتے تھے، علامت حب اللہ علامت القرآن، علامت حب القرآن۔ جو بندہ یہ دعویٰ کرے میری اللہ سے بڑی سچی محبت ہے، اس کی محبت کی دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن سے محبت کرتا ہے۔ جس بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قرآن سے سچی محبت کرتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول سے سچی محبت کرے گا۔ جس بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول کے طریقوں اور سنتوں سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو آپ ان 10 دنوں میں ایک ترتیب بنا سکتے ہیں، کم از کم ان 10 دنوں میں تو قرآن ختم ہونا چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کے آپ سورہ آل عمران تک پہلے دن پڑھ لیں، سورہ نساء سے لے کے آپ سورہ مائدہ تک دوسرے دن پڑھ لیں، کچھ زیادہ نہیں ہے۔ تیسرے دن آپ سورہ انعام سے توبہ تک لے جائیں، سورۃ یونس سے لے کے سورۃ اسراء تک آپ 4 دن تک پہنچ سکتے۔ 5ویں دن آپ سورۃ کہف سے سورۃ نور تک لے جائیں، اور 6ٹھے دن سورۃ فرقان سے سورۃ فاطر تک چلے جائیں، اور سورۃ یاسین سے لے کے حدید تک 7ویں دن، اور 8ویں دن آپ کا قرآن مکمل ہو سکتا ہے۔ 9واں دن جس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، کثرت سے دعائیں کریں۔ یہ ایسا دن ہے جتنی بھی دعائیں کر لے کم ہے۔ اور 10ویں دن بلا شبہ آپ نے قربانی کرنی ہے اور اس کے مسائل ہیں، تو اللہ ذوالجلال ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار کا یہ موقع ہے کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے ذکر کیجئے۔ چلتے پھرتے آپ کی زبان پہ الفاظ ہونے چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اور دیگر اذکار جو آپ کو یاد ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی صحابہ کو سمجھایا ہے کہ ان 10 دنوں میں تو کم از کم نوافل جو ہیں ان کے بارے میں اپنے دل کو راضی کیجیے۔ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ کی نماز کی پابندی کے ساتھ 12 سنتوں کی پابندی بھی کرتے ہیں؟ 25 سال بلکہ 35 سال نوکری کرنے والے مکان نہیں بنا پاتے، قبر پہلے بن جاتی۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ 12 رکعتیں پڑھ لو، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، اللہ جنت میں گھر بنا دے گا۔ کتنے ہیں جو اس بات کی پابندی کرتے ہیں کہ 2 رکعتیں فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیے، جب سورج نکل آئے اس کے بعد 2 رکعتیں اٹھ کے پڑھ لو، حج عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ کتنے ہیں جو نمازیں چاش پڑھتے ہیں، 2 4 6 8، 2 پڑھ لیں تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا، 4 پڑھ لیں
تو اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، میرے بندے تو 4 رکعتیں صبح کے شروع میں پڑھ لو، سارا دن میں تمہیں کافی ہو جاؤں۔ کتنے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں؟ من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، 4 ظہر سے پہلے اور 4 ظہر کے بعد جو پڑھ لے اس انسان کو اللہ جہنم پر حرام قرار دے۔ یہ موقع ہے، رحم اللہ امرأ صلی 4 قبل العصر، عصر سے پہلے 4 رکعتیں جو پڑھتا ہے اللہ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اگر ثابت قدمی سے پڑھتا رہتا ہے تو ہر روز جنت میں اس کا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد 4 اکٹھی پڑھ لیں، جیسا کہ آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں فرض کی، تو ایسے آپ کو اجر ملے گا جیسے ہجر آپ نے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں یہ سارے کام آپ کیجئے تاکہ آپ کی عادت بنے اور یہ بلند درجات جو اللہ کے رسول نے بیان کر رکھے ہیں ان میں حصے دار بن جائیں۔ کوشش کریں کہ آپ کو ان 10 دنوں میں اگر موقع ملے تو خیر خواہی کریں۔ اور اجر و ثواب کتنا ہے؟ 10 دن کی اعتکاف ہوتی ہے، اعتکاف بھی مہینے کی ہو اور ہو بھی مسجد نبوی میں، اور اعتکاف کرنے والے ہوں محمد الرسول اللہ۔ ساری دنیا کی اعتکاف جمع کر لی جائے تو محمد کریم کی اعتکاف کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 1 مہینہ مسجد نبوی میں میں اعتکاف کروں، اس سے زیادہ عمل مجھے اچھا ہی لگتا ہے کہ کسی مسلمان کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ جاؤں۔ اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے خیر خواہی کو ان 10 دنوں میں قائم کیجیے، صدقہ کیجیے۔ 6 10 قربانیاں کرنے والے کبھی اس پیغام کو بھی سمجھیں، قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحایا بین اصحابہ، اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ میں قربانیاں تقسیم کی۔ اس خاندان کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، کبھی تو یہ پروجیکٹ بنائے کہ اس سال میں 10 نہیں کروں گا، میں 5 کر لوں گا، 5 قربانیاں ان کو تقسیم کروں گا جنہوں نے آج تک قربانی نہیں کی۔ یہ سنت نہیں ہے، اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام یہ بھی بتایا ہے کہ جب 10 تاریخ آئے گی تو آپ نے قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنی کس لیے ہے؟ صرف رب کی رضا کے لیے۔ گوشت تو آپ کو ملے گا، فخر کے لیے نہیں۔ مہنگی قربانی اس نیت سے لینا کہ لوگ کہیں واہ کیا مال ہے، مالی نمائش یہ قربانی کی شرط نہیں۔ قربانی آپ کریں رب کی رضا کے لیے۔ ایک جانور بھی پورے گھر کی طرف سے ہو سکتا ہے، چاہے تو اللہ نے استطاعت دی تو 100 بھی کر سکتے ہیں، لیکن فخر کے لیے ایک ہی قربانی آپ کے لیے کچھ فائدے والی نہیں ہوگی۔ رب کی رضا کے لیے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا جس کے پاس طاقت ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا فلا یقربن مصلانا، وہ عید پڑھنے نہ آئے۔ لیکن آپ نے کچھ وضاحتیں دی ہیں کہ قربانی کرنی ہے تو اپنی ملکیت کی قربانی کریں۔ یہ چھین کر دھوکے سے خرید کر قربانی کی گئی گوشت ہوگا، قربانی نہیں ہوگا۔ قربانی وہ کرے جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے، لا تذبحوا الا مسن، وہ جانور جس کے 2 دانت ٹوٹ جائیں وہ قربانی کیجیے۔ پھر آپ نے بعد میں اجازت دے دی کہ جزا بھی کر سکتے ہیں۔ بکری اور بکرا اس کے بارے میں یہ سنت ہے کہ جب تک 2 دانت نہ ٹوٹے وہ جتنا بھی وزنی ہو جائے اس وقت قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے بھیڑ مذکر یا مؤنث خریدی ہے یا پالی ہے، 1 سال کا ہو جائے تو کر لے، 2 سال کی گائے ہو جائے تو کر لے، 5 سال کا اونٹ مذکر مؤنث ہو جائے تو کر لے، لیکن ساتھ فرمایا کہ 4 عیوب کا خیال رکھیے۔
ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہے قربان نہ کیجیے گا، گوشت تو کھا لیں گے قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا کانا جانور کہ جس کا کانا پن ظاہر ہے قربانی نہ کیجیے گا۔ ایسا جانور بیمار جس کی بیماری ظاہر ہے وہ اٹھ کے چل ہی نہیں سکتا، اور ایسا جانور جس کو دماغی مسئلہ ہے دائیں چلائیں بائیں چلتا ہے قربانی نہیں ہوگی، آپ گوشت کھا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شرائط کا خیال رکھنا۔ آپ قربانی خود بھی کر سکتے ہیں، کسی سے بھی کروا سکتے ہیں۔ قربانی مرد بھی چھری چلا سکتا ہے، عورت بھی چلا سکتی ہے، کیونکہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا بیٹیوں سے جاؤ اپنی اپنی قربانی کرو۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے جب ایک عورت نے بکری کو ذبح کیا، صحابہ نے سوال کیا فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا، فرمایا جاؤ کھاؤ۔ یہ دنیا کی باتیں ہیں، آج کی عورت اگر چھری کو ہاتھ لگا دے گی تو حرام ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین بھی فرمائی کہ اس کی جھولیں جانوروں کی اور اس کی کھالیں یہ مسکینوں کا حق ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ کے سامنے ایک نہیں دسیوں بینرز ہوں گے، کوئی ہاسپٹل کی بات کرے گا، کوئی تنظیم اور تحریک کی بات کرے گا، کوئی مدرسے کی بات کرے گا۔ مومن کا کام یہ ہے محمد مصطفیٰ کی بات کو سمجھنا، مسکینوں کا حق ہے، یہ مسکینوں تک پہنچائیے۔ اگر آپ کے شہر میں مسکین ختم ہو گئے ہیں تو آپ کسی بھی خیر کے کام میں اس کو استعمال کروا دیں، خود سے کھال کو بیچ کر خود استعمال کر لینا۔ من باع اضحیتہ فلا اضحیت لہ، جو کھال کو بیچ کے خود ہی کھا لیتا ہے اس کی قربانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ سارے اعمال کر کے رب کی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان والفجر وليال عشر۔ آپ نے سنا کہ اللہ نے فجر کی قسم اٹھائی اور 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ میں صرف خوشخبری سنانا چاہتا ہوں آپ بھائیوں میں سے ان بھائیوں کو جن کے دل میں بہت تڑپ ہے کہ وہ حج کریں، میری دعا ہے کہ اللہ ان کی تڑپ کو پورا فرمائے۔ لیکن اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو شخص حج نہیں کر سکا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حج سے محروم رہے گا۔ جس کے پاس استطاعت نہیں مالی وہ حج کر سکتا ہے، اجر لینا ہے۔ کیسے حج کر سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بیان کیے ہیں۔ جو شخص گھر سے نکلتا ہے، پیدل نکلتا ہے، باوضو ہو کے نکلتا ہے، فرض نماز آ کے پڑھتا ہے، صحیح الجامع کی روایت من مشى الى صلاة مکتوبہ فی جماعہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، فہی کحج، اللہ جلال اس کو حج کا ہی ثواب دیتے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جو انسان باوضو ہو کے نکلتا ہے، مسجد میں آ کے باجماعت نماز پڑھتا ہے، لیکن نیت کرتا ہے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے، لا یرید الا ان یتعلم فی او یعلمہ، کچھ سیکھ کے جانا ہے، کچھ سکھانا ہے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اللہ اسے اتنا ہی اجر عطا کرتے ہیں جتنا حاجی حج کرنے گیا احرام بن کے اور حج کر کے واپس آیا۔ ایک تیسرا طریقہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، سورج نکلتا ہے، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا خوبصورت ہے، من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة۔ یہ 2 رکعتیں اتنی اللہ کو پسند ہیں کہ اللہ اسے مکمل حج عمرے کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔
ایک چوتھا طریقہ یہ ہے، صحابہ کرام نے سوال کیا سبق المفردون، اللہ کے رسول مال والے تو سبقت لے گئے. پوچھا میرے صحابہ وہ کیسے؟ کہتے ہیں مال ان کے پاس ہے، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، 4 کام کرتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا کہ میں عمل بتاؤں کہ آپ بھی اجر میں ان کے برابر ہو جاؤ؟ کیوں نہیں؟ کہ نماز جب پڑھ لو نا تو تسبحون 33 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا. کیا ملے گا؟ 5 کام. حج کا بھی ثواب ملے گا، اور عمرے کا بھی، اور جہاد کا بھی، اور صدقے کا بھی ثواب. اور دوسری روایت میں آتا ہے حطت عنہ خطاياه وان كانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں گے مٹا دیے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 5واں طریقہ بھی بیان کیا، اور میں دعا کر کے ایک طریقہ بیان کروں گا. یا اللہ جو حج پہ نہیں جا سکے ان کو آئندہ رمضان میں عمرے کی توفیق عطا. حدیث میں آتا ہے ان عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ او حجۃ معی، جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس کو اجر اتنا ملتا ہے جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ حج کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقے اس لیے بیان کیے ہیں کہ کوئی مایوس نہ ہو. اور ایک بات جو سمجھنے والی ہے، جو آج ختم ہوگی معاشرے میں، وہ کیا ہے؟ حرام سے بچنا جو ہے. ابن رجب بیان کرتے ہیں، سلف صالحین کہا کرتے تھے ترک دانک مما یکرہہ اللہ. درہم کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 1 حصہ دانک بنتا ہے. حرام مال اتنا بھی جو ہے اس سے اگر کوئی بچ جائے تو سلف کہا کرتے تھے یہ 500 حجوں سے زیادہ پیارا کام ہے. حرام کے قریب نہ جائے. سود کا مال، حرام خوری کا طریقہ چھوڑ دیا جائے. اور یہ اللہ ذو جلال کے ساتھ جنگ ہے. کسی مفتی نے آپ کے کام نہیں آنا. حدیث کہتی ہے ما حاک فی صدرک، جو آپ کے دل میں کھٹکا پیدا کرتا ہے یہ گناہ ہے. وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دے دے تب بھی آپ کو یہ فتویٰ کام نہیں دے گا. 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے 1 درہم سود کا کھانا. 72 گناہ ہے. سب سے کم درجے کا گناہ سود کا اتنا ہے کہ جو شخص اپنی والدہ سے زنا کرتا ہے. حرام سے بچنا جو ہے سلف کیا کہتے ہیں 500 حجوں سے افضل ہے. اللہ سے دعا ہے جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں مولا کریم ان روشن چہروں کی حفاظت فرما. ایمان، عزت و برکت، صحت اور خوشی والی لمبی زندگی نصیب فرما، اور ان چہروں پہ جہنم کی آگ حرام قرار دے. اے اللہ ان کو اتنا حلال دے کہ حرام کی طرف دیکھنا تو دور کی بات ہے، سوچے بھی نہ. ان کو اور ان کی اولاد و نسلوں کو بھی حلال واسع نصیب فرما. جس طرح تیرے گھر میں ہے اللہ ان کو اپنی جنت میں بھی جمع فرما. اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اپنا دیدار نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمد.